وغرہم فی دینہم، دھوکہ دیا ان کتابیوں کو دین کے بارے میں، ما کانوا یفترون، جو یہ جھوٹ گڑتے تھے۔ فکیف اذا جمعناہم، کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اکٹھے کریں گے، لیوم، اس دن میں لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ووفیت کل نفس ما کسبت، پورا دیا جائے گا ہر انسان کو جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ قل اللہم مالک الملک، آپ فرمائیے اے اللہ شہنشاہ مطلق، تؤتی الملک، آپ دیتے ہیں سلطنت، من تشاء، جس کو چاہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور چھینتے ہیں سلطنت جس سے چاہے، وتعز من تشاء، آپ عزت دیتے جس کو چاہے، وتذل من تشاء، اور ذلت دیتے جس کو چاہے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر۔ یہ اللہ کی عظمت، اللہ کی وحدانیت اور الوہیت مطلقہ کا بیان ہے کہ اختیارات عزت و ذلت کے، تخت و تاج دینے کے اور لینے کے صرف اللہ کو ہے۔ اللہ۔ ترکیہ کے اندر ایک اجلاس تھا ملوک و سلاطین کا، اور اس میں عرب و عجم کے فقراء اور مساکین جمع تھے۔ اس وقت علماء اور بزرگوں کو فقراء و مساکین کہتے تھے، شان تھی۔ ایک شہزادہ خدمت میں کچھ غلام لگے ہوئے تھے۔ ایک غلام مشروبات کا دور چلا رہا تھا اور رو رہا تھا۔ ایک فقیر نے، درویش نے پوچھا کہ کیوں روتے ہو؟ غلام خوبصورت ہوتے تھے تو ان کو کہتے ہیں سرخا، سرخا، کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا عمر بھر لوگوں کو خدمت کرتے، ہماری کیا زندگی ہے۔ وہ نیک وقت تھا، مبارک گھڑی تھی، وہ فقیر و درویش جوش میں آیا۔ اس نے کہا تو اگر سلطان بنا تو کیا کرے گا؟ کہا انصاف کروں گا۔ کہا کہ ایسا تو نہیں کہ ہم فقیروں کو بھول جائیں؟ کہا کہ نہیں، توبہ کبھی بھی نہیں۔ کہا یا اللہ مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اے اس غلام کو تو دنیا میں سلطنت کا مزہ چکھا دے۔ ایسے کامل ہندوستان کی سلطنت مل گئی، اور اس نے لوگوں کے کہنے میں آ کر فقیر اور مسکین اور درویشوں کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا۔ یہ کچھ زیادتیاں بھی کرتے ہیں، قوالیاں کرتے ہیں، تعظیمی سجدے کرتے ہیں، تو سلطان کو غصہ دلا دیا گیا۔ اس فقیر کو پتہ چلا کہ وہ غلام ہندوستان کا وہ حکمران بنا ہے اور ڈنڈا سوٹا چلا رہا ہے۔ جیسے ہمارے مزلل صاحب نے پہلے کہا، اوہ طالب علم اور مدرسے، یہ تو این جی اوز ہے، 8 لاکھ بچے کو بغیر کسی فیس کے بورڈنگ اور تعلیم دے رہے ہیں۔ اور پھر پہلے کہتا تھا واہ افغانیوں پر بش کے الزامات ثابت ہی نہیں ہیں، یہ اس کے بیانات ہیں۔ اور کشمیر میں آزادی کی تحریک ہے،
اور جہاد میں اور دہشت گردی میں بڑا فرق ہے. اب کہتے ہیں کوئی فرق نہیں، سب ہے. اسی طرح لوگ بدل جاتے ہیں. دیکھی جو بے رخی تو حیرت ہوئی مجھے، دنیا تو بے وفا تھی مگر تجھ کو کیا ہوا. چنانچہ وہ درویش ترکی سے ہندوستان آیا، اور جس دن فقراء و مساکین و درویشوں کو جمع کر کے بادشاہ نے ان کو سزا دینی تھی، وہ آگے آ کے بیٹھ گیا اور بادشاہ کو کہا، او بے شرم بے حیا نالائق آدمی، تو خدا کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھول گیا؟ تم نے مجھے نہیں کہا تھا فلاں شاہ کے دربار میں آنسوں سے روتے ہوئے کہ اگر مجھے سلطنت ملی تو میں انصاف کروں گا، درویشوں کو، مسکینوں کو اور فقراء کو اذیت پہنچانا کس مذہب میں جائے گا؟ بادشاہ نے جو ایسا دیکھا وہی درویش تھا. کہا حضرت معافی چاہتا ہوں. اور اس بادشاہ کا نام ہے سلطان شمس الدین التمش. اور اس کے بعد الی الموت تکبیری اولا ان سے فوت نہیں ہوئی، اجنبی عورت کو نہیں دیکھا، اور کبھی بھی ان سے تحیت المسجد فوت نہ ہو سکی. بڑے اہتمام کے ساتھ دین کے مطیع ہو گئے. قل اللہم مالک الملک، آپ فرمائیے اے اللہ بادشاہوں کے بادشاہ. بادشاہوں کے بادشاہ کو کہتے ہیں شاہان شاہ. مالک الملک کا ترجمہ بخاری جلد 2 صفحہ 916 پر ہے. بخاری جلد 2 صفحہ 916. تفسیرہ شاہان شاہ. باب ہے باب ابغض الاسماء الی اللہ تعالی، اللہ کے ہاں ناپسندیدہ نام کہ مخلوق کو شہنشاہ کا ہے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو زناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخن الاسماء یوم القیامہ عند اللہ رجل تسمى ملک الاملاک. اخن الاسماء یوم القیامہ عند اللہ رجل تسمى ملک الاملاک. بخاری جلد 2 صفحہ 916.